ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام سچا مذہب ہے۔ ناظرین، یہ وہ جملے ہیں جنہیں ہم میں سے ہر ایک نے بچپن میں پڑھا اور سنا ہے۔ ابتدائی تعلیم ہر مسلمان کی یہی جملے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان جملوں کو حقیقی معنوں میں کس حد تک تسلیم کیا۔ بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی اس ابتدائی تعلیم کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا اور اس پر عملی قدم اٹھاتے ہوئے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی اس ابتدائی تعلیم کو صرف جملوں تک ہی محدود رکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری کیا تھی اور اسلام ایز اے ریلیجن ہم سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج ہم نے سوال ہی نہیں سمجھا۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جب تک مسلمان اسلام کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے عملی قدم اٹھاتے رہے، تب تک دنیا مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ خلافت راشدہ کا دور اس کی واضح مثال ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایز امیر المومنین 64,65,000 مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم کی۔ یورپ سے لے کر افریقہ تک، اسپین سے چین کی سرحدوں تک، اٹلی سے ہندوستان تک، عرب سے عجم تک مسلمانوں ہی کی حکومت تھی۔ سلطنت عثمانیہ بھی 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پھر مسلمانوں نے اپنے مذہب کی حقیقت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوتے گئے اور کفریہ طاقتیں عروج پکڑتی گئی۔ آج دنیا کے نقشے پر آپ کو 56 اسلامی ممالک تو نظر آئیں گے، مگر مسلمان ہر جگہ پٹتا ہوا ہی ملے گا، پریشان حال ہی دکھے گا، عالمی قوتوں کے زیر سایہ اور مغلوب ہی نظر آئے گا۔ کشمیر، فلسطین اور برما کے حالات دنیا کے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 56 اسلامی ممالک کے سربراہان میں سے کوئی ہے جو امت کا درد محسوس کرتا ہو؟ مسلمانوں پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے ہوں؟ کون سا لیڈر ہے جو اتحاد امت کی بات کرتا ہے؟ کون سا لیڈر ہے جو مسلمانوں میں باہم محبت اور شفقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر تھوڑی بہت تڑپ نظر آتی ہے تو وہ ایک ترکی ہے، وہ اردگان کے شکل میں ہے جو خلافت کی نشت ثانیہ کی بات کر رہا ہے، اتحاد امت کی کوشش کر رہا ہے، غلبہ اسلام کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن ترکی اکیلا کیا کرے گا؟ کس کا مقابلہ کرے گا؟ لہٰذا پاکستان سمیت دیگر تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو چاہیے کہ اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا تشخص واپس دلوانے کے لیے ترکی کا ساتھ دیں، اور تمام اسلامی ممالک صرف اپنی کرسیوں کو بچانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خلافت کے قیام کی کوششیں کریں، تاکہ ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ بطور سپر پاور دنیا کو لیڈ کر سکے۔